اور ہمارے معزز مہمان سینئر رہنما ہیں JUI سے سینیٹر کامران رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کیا ایسی وجہ بنی کہ ایک فیصلہ 27 جون کو آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، پھر سینیٹ الیکشن کے حوالے سے تاریخ ہمارے سامنے آئی اور دونوں جماعتوں یعنی کہ PTI اور JUI میں فاصلے بڑھ گئے، وجہ کیا بنی؟ فاصلے انہوں نے بڑھا لیے۔ ہم نے ایک صورتحال پہ تبصرہ کیا تھا۔ صورتحال یہ پیدا ہوئی تھی کہ اس وقت توڑ پھوڑ کی خبریں آ رہی تھی PTI کے اندر، ان کے اندر اختلافات کی خبریں آ رہی تھیں۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری امین صاحب کو پسند نہیں کرتے، اور ناپسند کرنے کی وجہ یقیناً ان کا اپنا رویہ، ان کا لہجہ، ان کا بات کرنے کا طریقہ، ان کا دوسرے کے بارے میں ایک حد تک امیز جو اس کا وہ ہوتا ہے، اس طرح سے ان کا بیہیویئر ہے۔ تو اس وجہ سے ہم ان کو جو ہے نا لائک نہیں کرتے۔ ہم کو اس بات کو چھپانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک تبصرہ تھا کہ ٹھیک ہے، اس وقت میجارٹی ایک تو پورا نظام غلط ہے، مگر اس غلط نظام کے اندر ایک کنٹراڈکشن یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں، PTI بھی بیٹھی ہے، ہم بھی بیٹھے ہیں، ہم سارے اس کنٹراڈکشن کے ساتھ موجود ہیں اس نظام کے اندر۔ مگر جب ہم موجود ہیں تو پھر اس میں اگر کوئی یہ کہیں سے آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ٹاپل ہونے کی بات ہے، تو ہم نے صرف اتنا کہا کہ اس کو ٹاپل نہیں ہونا چاہیے، بجائے کہ کوئی اس طرح سے غلط کام ہو۔ PTI کی اس وقت اس نظام میں اکثریت موجود ہے، ایک شخص کے بارے میں ہماری کوئی اچھی رائے نہیں ہے، اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا اگر ہوتا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اس کے اوپر اتنا شور و غوغا اور اچھل کی کود اگر شروع ہو گئی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کوئی ہٹانے کی بات کی ہے، کبھی ہم نے کسی کے ساتھ ان کو گرانے کی بات کی ہے مل کے۔ تو اس بات کو تو ہم نے ڈینائی کیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر رہے۔ ہاں، وہ اپنے طور پہ اگر کوئی فیصلہ کرے اور تو ہمارے لیے ایک اچھی بات ہوگی، تو اس میں ناراض تو نہیں ہونے والی بات۔ کل انہوں نے جانا ہے، نینی کیس جانا ہے، بھلے وہ 4 دن پہلے ہو 4 دن بعد میں ہو، ہر ایک نے ایک مدت تک رہنا ہوتا ہے، اور وہ مدت جو ہے کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائے گی نا۔ یہ بات تو سینیٹر صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ واضح کیا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر کوئی عدم استحکام نہیں چاہتے، لیکن جو ایک تبدیلی کی خواہش کا سینیٹر صاحب انہوں نے اظہار کیا، اور اس کی مختلف توجیہات ہر ایک شخص نے اپنے حساب سے پیش کی۔ چونکہ آپ میرے پاس اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تو میں اس چیز کا فائدہ اٹھاؤں گی کہ PTI کے اندر سے تبدیلی کا مطلب کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب ہٹ جائیں ان کی جگہ پر، چاہے PTI سے کوئی اور آ جائے، تو پھر معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا ہم درست سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ نہیں، یہ ایسا معاملات اگر ہمارے اور ان کے درمیان آگے بڑھانے کے ہیں تو ہمارا جو ہے بیٹر ایکسپیرینس ہے، ہمارا 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے ایک بیٹر ایکسپیرینس موجود ہے۔ پھر جب وہ معاملہ ختم ہو گیا تو پھر جو زبان استعمال ہوئی، یا اب کل کے بعد جو زبان استعمال ہو رہی ہے مولانا صاحب کے حوالے سے، یا پھر باقی لوگ جو بھی پروگرامز میں آتے ہیں میرے بشمول، ان کے حوالے سے جو ٹرولنگ وغیرہ کی جا رہی ہے، تو یہ ایک نامناسب رویہ ہے۔ ہم نے ایک اپنے سیاسی خیال کا اظہار کیا ہے، ہم کو اس کا حق ہے۔ ہم کسی حوالے سے اگر کوئی حق اپنا استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے سیاسی خیال کا اظہار کرتے ہیں، تو کسی کو اگر نہیں ہے پسند تو کہیں کہ نہیں ہے پسند۔ اگر ان کی ایون پارٹی کو نہیں ہے پسند، اور پارٹی اگر ایک پیج پہ ہے تو رہے، بالکل رہے، اس میں ہماری کو کیا تکلیف ہے اس میں؟ ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، یہاں میرے ہی اسی پروگرام کے اندر فیصل چودھری صاحب نے بھی شرکت کی تھی، اور جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی آپ نے یاد دلایا، اس پہ فیصل چودھری صاحب نے یہ بیان کیا تھا یہاں پر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور PTI کے درمیان معاملہ طے ہو گئے تھے، لیکن غالباً آپ کی طرف سے ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا گیا تھا PTI لیڈرشپ کو کہ کچھ چیزیں انہیں کلیئر کر دی جائیں تاکہ معاملات آگے بڑھیں، تو اس ٹیکسٹ کا کسی قسم کا کوئی جواب PTI لیڈرشپ کی طرف سے نہیں آیا تھا، کیا یہ درست بات ہے؟ وہ 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے نہیں تھا، وہ اس اتحاد کے حوالے سے تھا۔ ایسے تھا کہ پارٹی کر رہا تھا کہ ہم نے اور PTI نے مل کے چلنا ہے یا نہیں چلنا، اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے۔ میں تھا اپنی پارٹی کی طرف سے، JUI کی طرف سے، اور اسد کیسر صاحب تھے PTI کی طرف سے۔ ہم نے بات کی، میں نے جو ریزرویشنز تھی JUI کی وہ PTI کے سامنے بیان کی۔ میں زبانی بات کر رہا تھا تو وہ نوٹس لے رہے تھے ان کے جو ساتھی تھے، اور وہ نوٹس لیے گئے۔ اس کے بعد جب نوٹس لے لیے گئے، پھر دوسرے تیسرے دن شاید اس دن کے بعد پھر دوبارہ ایک فون آیا
उन्हीं साहब का जो नोट्स ले रहे थे, और उन्होंने कहा कि वो हमसे वो आपकी बातें भूल गई हैं, या वो हमारे नोट्स इधर उधर हो गए हैं, कि आप अपनी बातें दोहरा देंगे। तो मेरी समझ में जो बात आई, मुमकिन है मैं गलत हूँ, जो मेरी समझ में बात आई कि ये मेरी बातें किसी को सुनानी है, तो मैंने कहा कि जी ठीक है, क्योंकि मैंने एक ऑफिशियली अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखा था सामने, मैंने अपनी सारी बातें दोहरा दी, और फिर यकीनन नोट्स लिए गए होंगे या उसकी मुमकिन है रिकॉर्डिंग भी हो गई। तो ये बात हो गई, बात ख़त्म हो गई। फिर कुछ दिन जब गुजर गए तो देन जो है ना, मौलाना साहब के पास वही साहब बैठे थे, और उन्होंने मौलाना साहब की मौजूदगी में ये कहा था कि खान साहब को वो आपकी तमाम रिजर्वेशन तकरीबन जो है वो मंजूर है। मैंने कहा ये तकरीबन वाली बात मुझे समझ में नहीं आई है, मगर स्टिल जो कुछ मैंने कहा था, और आपके पास क्योंकि आपने नोट्स लिए थे और मैं जुबानी था, तो जो कुछ आपने मेरी बात को समझा वो आप मुझे जो है ना टेक्स्ट कर दें, उसका एक मैसेज बना के वो कर दें, और जो कुछ आप कह रहे हैं खान साहब के हवाले से उसको भी जो है ना मुझे टेक्स्ट कर दी। मगर उन्होंने फिर ये पेन नहीं दी। फिर दिन उसके बाद असर कैसर साहब का एक दिन इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा कि हमने तो ये बातें खान साहब तक पहुंचाई नहीं क्योंकि हमें मिलने नहीं दिया गया। तो मेरे लिए मजीद हैरानगी की बात थी कि एक साहब कुछ बयान फरमा रहे थे, दूसरे दोस्त कुछ और कह रहे थे, यानी और सारा कुछ होने के बावजूद, ये जो टेक्स्ट मैसेज वाली बात है वो इस कॉन्टेक्स्ट में थी। ये सब कुछ होने के बावजूद सारा मामला जब पार्टी के सामने, जनरल काउंसिल के सामने रखा गया, उन्होंने कहा कि उनको एहतराम से आप कह दीजिए कि हम नहीं, अभी तक हमारा ये मामला, हमने बहुत तलखी कम की है, मगर स्टिल हमारे ऐसे हालात नहीं है कि हम इकट्ठे मिल के चल सके। तो हमने पूरे एहतराम के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ ये बात कन्वे कर। ठीक है। मुझे सर ये भी जानना है आपसे कि सेनेट इलेक्शन की हद तक क्या मौजूदा जो सिस्टम है, या हम नून लीग कह सकते हैं, उनके साथ जेयूआई इत्तेहाद करेगी, करने के करीब है, या अभी इसके ऊपर सोच विचार जारी है? जेयूआई का मामला ऐसे है कि जेयूआई में कोई खुद फैसले नहीं कर सकता। उसको सारा मामला पार्टी के सामने रखना पड़ता है। जो कुछ हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्त आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त आए, वहाँ पे भी पेशावर में मौलाना साहब, वहाँ पे भी कोई मुलाकातें हुई होंगी, तो ये सारा कुछ पार्टी के आमला के सामने रखना पड़ेगा, तो राय लेनी पड़ेगी मौलाना साहब को। और हम इसमें थे, हमने कोई फैसला नहीं किया, हम ओपन है अभी तक। और द मोमेंट जो है ना वो कोई चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी, पार्टी की अंदर से परमिशन आ जाएगी, दोनों में से हम ना सिर्फ इस तरफ ओपन है बल्कि दूसरी तरफ भी ओपन है। हमने दो चीज़ें अपने सामने मद्देनजर रखी हैं, इसको मैं दोबारा तसलसल के साथ कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ। एक ये कि हम पे जब वहाँ पे इलेक्शन हो, जितने MPs हैं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए किसी लालच का, तमाम के लिए मैं कह रहा हूँ, और उसमें ख़ास कर कह रहा हूँ अपने जेयूआई के लिए, कि हम पे इल्ज़ामात ना आए किसी किस्म के, किसी लालच के भी, और उससे हम बचना चाहते हैं, ये हमारे जहन में है। और दूसरी बात, जो हमारा हदफ है इलेक्शन के हवाले से, जितनी सीटों का जो हमने जहन में रखा हुआ है, वो हदफ हम पूरा कर पाएँ। ठीक है।